عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استدع على شق الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت متفق عليه۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہو اس طرح وضو کر لو، پھر اپنے دائیں کروٹ لیٹ جاؤ اور اے دعا کہو، اے اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا، اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، اپنے پیٹھ سہارا تجھ پر رکھی، رغبت اور خوف کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا، تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور اس نبی پر جسے تو نے بھیجا۔ اس حدیث سے ہمیں چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں باز ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر اس رات تم مر گئے تو فطرت ایمان پر مرو گے اور یہ باتیں تمہارے آخری کلمات ہوں گے، یعنی جو یہ دعا پڑھ کر سوئے گا اس کی موت ایمان پر آئے گی، اور یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو دعائیہ کلمات اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے آخری کلمات ہوں گے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ سونے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح وضو کرو، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اگر اسی رات تمہاری موت ہو جائے تو فطرت یعنی اسلام پر تمہاری موت ہوگی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہ کتنا عظیم نسخہ ہے۔ دن بھر کی مصروفیات، فکر و پریشانی، کام کا دباؤ، مگر جب بندہ رات کو آرام کے لیے لیٹتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ پاکیزہ حالت میں سوئے۔ وضو جو ہے نہ صرف جسم کو پاک کرتا ہے بلکہ روح پر بھی اثر ڈال کر ایک سکون بخشتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے حضور مکمل سپردگی کی یہ دعا بھی سکھائی ہے، یعنی بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان تجھ کو سپرد کی، تیرے حوالے کی، اپنا معاملہ تیرے حوالے کیا، اپنی کمزوری، اپنی محتاجی تیرے سامنے رکھی۔ یہ دعا ہمیں سکھلاتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ دن کا اختتام بھی اللہ پر بھروسے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس دعا کے آخر میں ایک عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اگر ایسی حالت میں موت آ جائے تو اسلام پر خاتمہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کون ہے جو اچھی موت نہیں چاہتا؟ وہ بھی اتنا آسان نسخہ، بس یاد رکھیے، سونے سے پہلے 2 منٹ کم از کم اللہ کے لیے نکال لیجئے، وضو کیجئے، دائیں کروٹ سوئیے، یہ دعا پڑھیے، پھر دیکھیں نیند بھی عبادت بن جائے گی انشاءاللہ، اور موت بھی باعث رحمت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔